السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جو ٹاپک لے کر آئی ہوں، جس میں میرا دل چاہا تھا کہ آپ لوگ سے بات کی جائے، وہ ہے علامہ اقبال کی شاعری۔ اور علامہ اقبال جو ہیں وہ میرے جو ہیں وہ بہت ہی پسندیدہ شاعر ہیں۔ جیسے مضمون آتے ہیں نا کہ پسندیدہ شاعر پہ آپ لکھیے، تو میں تو شاید ہمیشہ علامہ اقبال پہ لکھوں، اور لکھا ہے میں نے۔ لیکن علامہ اقبال ایک ایسے شاعر ہیں، وہ صرف میں اپنی بات نہیں کرتی، آپ سب بھی اس سے ایگری کریں گے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ علامہ اقبال کی شاعری کو پسند کرتے ہیں۔ اور اقبال کی شاعری میں ایک ایسی بات ہے جو کہ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں۔ اب انہوں نے بچوں کے لیے بھی شاعری کی، انہوں نے جوانوں کے لیے بھی شاعری کی، انہوں نے خواتین کے لیے بھی شاعری کی، انہوں نے مذہب پہ بھی شاعری کی، انہوں نے ملک پہ بھی شاعری کی، سیاست پہ بھی کی، شیطان کے متعلق بھی کر لی، ابلیس کی مجلس شورا۔ تو بات یہ کہ علامہ اقبال نے بہت سارے موضوعات پر شاعری کی ہے، اور علامہ اقبال کی شاعری ایسی ہے کہ کتنا ٹائم گزر گیا ان کی شاعری انہوں نے کی ہے، لیکن وہ شاعری آج بھی بہت مشہور ہے، اور لوگ بہت اس کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور بہت بامعنی شاعری کی ہے انہوں نے۔ یعنی کہ ان کی جو شاعری ہے اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور علامہ اقبال نے بچوں کے لیے کی، اور پھر بچوں کے لیے انہوں نے دعا بھی کی، جو کہ روز اسکول میں بھی پڑھائی جاتی ہے نا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ تو ابھی بتائیے یہ شاعری میں کیا دعا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ دعا کر رہا ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، یعنی کہ بچہ اللہ سے کیا دعا کر رہا ہے، آپ یہ دیکھیے۔ وہ اتنی بہترین شاعری کہ روز اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے وہ دعا۔ اسی حساب سے علامہ اقبال نے جوانوں کے لیے کتنی اچھی شاعری کی، اور ان کی شاعری پڑھ کے سن کے حقیقتاً انسان کا ایمان تازہ ہو جائے، اور آپ کے اندر اپنے ملک سے محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور آپ کے اندر کا وہ جو سوئے ہوا ایک مسلمان ہے وہ ایک دم جاگ جائے۔ یہ ان کی شاعری میں تاثیر ہے۔ تو اگر آپ علامہ اقبال کا حلیہ دیکھیں تو آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ وہ تو کوئی اتنے مولانا صاحب نہیں لگتے نا حلیے سے، نہ داڑھی ہے نہ کچھ اس طرح کا، لیکن ان کی جو شاعری تھی اس کے اندر، اس شاعری میں آپ کو لگے گا کہ ہاں ایک بہت پکا سچا مسلمان بیٹھا ہوا ہے اور وہ بات کر رہا ہے۔ جیسے کہ شکوہ جواب شکوہ، کتنی بہترین شاعری ہے کہ ایک بندہ کس طرح سے شکوہ کر رہا ہے اور پھر اس کو جواب کیسا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جواب آ رہا ہے کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی کہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ کیا کرو گے تو کیا ہوگا، اور پھر کیا کرو گے تو کیا رزلٹ ملے گا، لوح و قلم بھی تمہیں مل جائیں گے۔ لیکن انہوں نے جب اپنے جوانوں کے لیے یعنی کہ شاہینوں کے لیے شاعری کی، نوجوانوں کو جو ہے علامہ اقبال جو ہے وہ شاہین کہا کرتے تھے، بہترین پرندہ شاہین۔ تو جب شاہین کے لیے وہ اپنے نوجوانوں کو شاہین کہتے تھے، ان کی شاعری کرتے تھے، تو ان کی شاعری ہے میں ایک شعر ہے کہ جیسے نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ یہ وہ جو نوجوانوں کو، ہماری یوتھ کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا نشیمن، تمہارا ٹھکانہ جو ہے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، کسی گنبد پر، کسی سلطان کے گنبد پر جا کے بادشاہت پہ تیرا جو ہے نشیمن نہیں ہے، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں، تو شاہی ہے تو اڑنے والا آزاد پرندہ ہے، پہاڑوں کی چٹانوں پر رہتا ہے، تو اونچی پرواز کرتا ہے، گنبد وغیرہ پہ جا کے نہیں رہتا، تو بہت اونچی اونچی اڑان ہے تیری، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اپنے مسلمانوں کو کیا کیا انہوں نے شاعری کی، ان کے اندر ایمانی جذبہ ابھارا، ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، تم مسلمان ہو، تم جوان ہو، تمہارا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ خواتین کے لیے انہوں نے شاعری کی،
بچوں کے لیے انہوں نے کی، سیاست پہ انہوں نے کی. تو میں ان سے کہوں گی، ان لوگوں سے جو کہ شاعری سننا پڑھنا پسند کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں، تھوڑی سی انہیں شاعری کی سینس ہے، تو وہ علامہ اقبال کی شاعری ضرور پڑھیں اور سنیں اور اس پہ غور بھی کریں. علامہ اقبال کی شاعری بہت بہترین شاعری ہے اور مجھے بہت پسند ہے ذاتی طور پہ. تو آج میرا دل چاہا کہ تھوڑا سا اقبال کی شاعری پہ بات کی جائے. تو کیونکہ ظاہری بات ہے، جو تھوڑا سا جن کی تھوڑی سی ایج ہے، مطلب بہت بوڑھے لوگ کی بات نہیں کر رہی، لیکن جن کی ایج ہے تھوڑی سی، جیسے 35 40 45 50، ان لوگوں کو تو پھر بھی ان چیزوں کا پتہ ہے. لیکن جو اس سے چھوٹی جو ینگ جنریشن ہے، اول تو انہیں شاعری کی پلے ہی نہیں پڑتی، شاعری ہے کیا. بہت کم بچے ان کو چھوڑ کے بات کر رہی ہوں، پڑھنا پسند نہیں کرتے، اور پھر اگر پڑھ لیں تو ان کو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہا جا رہا ہے اس کے اندر. ان کو بتایا جائے کہ دیکھو یہ ہے شاعری، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے. اور واقعی علامہ اقبال کی شاعری نے تو مسلمانوں کو بیدار کر دیا تھا، اور پھر ہم نے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان دیا. تو وہ علامہ اقبال کی شاعری ہی تو تھی جو سوئے ہوئے جذبوں کو جس نے جگا دیا اور ہمارے اندر کا مسلمان باہر نکالا جو سویا پڑا تھا. تو اب بات یہ ہے کہ میری سا جو تھوڑا سا موضوع ہے، یہ جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ جو ماحول چل رہا ہے، اصل میں جب بھی میں بات کرتی ہوں آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ میں ماحول پہ بہت بات کر دیتی ہوں یا ینگ جنریشن پہ بہت بات کر دیتی ہوں. بات یہ کہ دل دکھتا ہے جب ارد گرد ہم یہ ماحول دیکھتے ہیں کہ بچے کس کس لائن پہ جا رہے ہیں، کیا کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کیا سیکھ رہے ہیں، کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں. انہیں بہت ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو. تو ان کو بتائیے ہمیں قومی ہیروز کون ہیں. علامہ اقبال بھی ہمیں ہیرو ہیں، ہمیں قومی شاعر ہیں، قومی ہیرو ہیں، اور ان کی شاعری بہترین ہے. وجہ ہے کہ ادھر ادھر کی شاعری پڑھیں اور غلط اس میں جا کے شاعری پڑھیں اور عشق و معشوقی میں پڑ جائیں. اس سے بہتر نہیں کہ کوئی اچھی، کوئی اصلاحی، کوئی تعمیری شاعری پڑھیں جس سے کہ ان کا کوئی کیریکٹر بنے. تو بس یہ تھوڑا سا بات کرنی تھی، بس دل چاہ رہا تھا کہ علامہ اقبال سے پہ تھوڑی سی بات کی جائے. بہت ان کے اشعار میں جو ہے معنی موجود ہیں، اور وہ اگر اشعار ہم پڑھیں گے تو واقعی آپ کو لگے گا کہ جیسے ایمان تازہ ہو گیا. انہوں نے جمہوریت پہ بات کی ہے، انہوں نے بہت ساری چیزوں پہ بات کی ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ اگر پڑھنا ہے تو اقبال کی شاعری پڑھو. آپ خود ان کو پڑھ کے بتائیں، اسے ڈسکس کریں. دیکھیے تھوڑا سا میرا یہ بھی ایک ٹاپک ہوتا ہے کہ پیرنٹ جو ہیں بچوں سے کلوز ہوں. کلوز کیسے ہوں گے، ایک تو ٹائم ہی نہیں ہے. پھر بچوں کی اپنی ایکٹیویٹیز، والدین کی اپنی ایکٹیویٹیز. کلوز ہونے کے لیے آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ تھوڑے دیر بچوں کو لے کے بیٹھے ان سے کہیں چلو آج ایک حدیث پڑھتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، آج ایک قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. دیکھیں ہر بندہ درس نہیں دیتا، ہر بندہ کوئی مولانا نہیں ہوتا، ہر بندہ مفتی نہیں ہوتا، ہر عورت عالمہ نہیں ہوتی. لیکن ایک قرآن کی ایک آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھ کے تھوڑا سا اس پہ بات تو کر سکتے ہیں نا، اپنے اپنے حساب سے. ایک آپ نے حدیث پڑھی، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کے لیے ڈسکشن کر سکتے ہیں نا. اس طرح کوئی اچھا سا شعر لیں، اس شعر پہ بات کریں. بھائی تم کیا سمجھے، اس کے میننگس کیا ہیں بتاؤ، تم کس طرح سے سمجھ رہے ہو اس شعر کو. تو بڑا مزہ آتا ہے اس طرح کی گفتگو کرنے میں، اس طرح کی بات چیت کرنے سے نالج آتی ہے. اور دوسرے کہ وہ جو فیملی ممبرز الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا اپنا موبائل لے کے اپنے اپنے کونوں خدروں میں گھسے ہوئے ہیں، تو یہ ایک ماحول بن گیا نا، جنریشن گیپ، ماں باپ کو بچوں کا نہیں پتہ، بچوں کو ماں باپ کا نہیں پتہ. تو اگر ہم آدھا گھنٹہ نکال لیں، 1 گھنٹہ اپنی لائف میں سے نکال لیں، جیسے کرونا میں تو بہت زیادہ ٹائم مل گیا سب کو. کرونا ویسے تو آفت ہے، لیکن یہاں پہ کرونا فائدہ مند ثابت ہو گیا کہ فیملی ممبر کو بہت ٹائم ملا ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا، ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع ملا. اب پتہ نہیں کس نے کتنا اس سے فائدہ اٹھایا نہیں اٹھایا، لیکن یہ کہ وقت ملا. تو ہم روزانہ نہیں تو ویکینڈ پہ نہیں تو 10 دن میں، 15 دن میں، یا جب بھی ہمیں فرصت ہے. ہمیں تو یاد ہے کہ جب لائٹ جایا کرتی تھی، اب تو خیر سب کے گھر میں UPS جنریٹر ہیں، لیکن کچھ پرانی بات تھوڑے سے پیچھے چلے جائیں
تو جب لائٹ جاتی تھی اور جاتی بھی گھنٹوں کے لیے تھی تو کیا ہوتا تھا، سب بہن بھائی سب بیٹھ گئے، امی ابو بیٹھ گئے اور پھر باتیں شروع ہو گئیں. وہ باتیں کہاں سے کہاں چلی جاتی تھیں. شعر و شاعری کرتے تھے، بیت بازی کرتے تھے، سوال جواب کرتے تھے اور پتہ نہیں کون کون سے گیمس کھیلتے تھے. لیکن اس میں ایک تو فیملی ممبر ساتھ ہوتے تھے، بڑے کلوز ہو جاتے تھے، ہنسی مذاق تفریح. اور پھر لائٹ آ بھی جاتی تھی تو مزہ نہیں آتا تھا، دل چاہتا تھا لائٹ نہ ہی آتی تو اچھا تھا. بہت اچھا وقت گزر رہا تھا. فیملیز کو قریب کریں، رشتوں کو قریب کریں. رشتے دور ہو گئے ہیں اور جب رشتے دور ہو گئے ہیں تو اس وقت جو یہ کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے اور برے برے واقعات ہمیں روزانہ سننے کو مل رہے ہیں، یہ کم ہو جائیں گے جب ہم لوگ محبت سے اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے بہن بھائی کو لے کے بیٹھیں گے. پھر میری بات وہیں آ کے اینڈ ہو رہی ہے. تو اب آپ لوگ اس کو چیز کو دیکھیں، اگر سمجھ میں آتی ہے تو تھوڑا کرنے کی بھی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ حافظ.